یہ ایک سچا واقعہ ہے جو آپ سبوں کے ساتھ میں شیئر کرنے کو ہوں، نوجوانوں کے لیے بالخصوص جب وہ کسی ریلیشن شپ میں جاتے ہیں تو اس ریلیشن شپ کو پرکھیں۔ آپ کسی کو پسند کرتے ہیں نا تو اس کو پرکھیں، کیا یہ لڑکا یا یہ لڑکی خداوند کی طرف سے ہے کہ نہیں ہے۔ یہ جو واقعہ ہے، یہ ایک لڑکی تھی، بہن تھی، اس نے اپنے پسند کی شادی کرنے کی کوشش کی اور ہو بھی گئی، ہونے کو ہی تھی، ہوئی نہیں تھی سوری۔ اس نے اپنی فیملی سے بات کی اور فیملی نے چلو دیکھا، رشتہ دیکھا تو فیملی بھی مان گئی۔ اب وہ جو لڑکا تھا وہ یورپ میں بیٹھا ہوا تھا، وہ لڑکا بھی، اس نے بھی اس لڑکی کو کہا جی میں تو آپ سے شادی کروں گا۔ اس نے سارے اسے وہ خواب دکھائے، جھوٹے خواب جو لڑکا کرتا ہے جی، سوری ٹو سے، میں سب کو نہیں کہہ رہا کہ سب ہی اسی طرح کے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، کچھ بہنیں اس طرح کرتی ہیں، کچھ بھائی اس طرح کرتے ہیں، جن کی وجہ سے اس طرح کے ایشوز بنتے ہیں ہمیں، ٹھیک ہے۔ اور اس لڑکے نے بڑے خواب دکھائے اس بہن کو، میں یہ کروں گا، میں آپ کے لیے یہ کروں گا۔ چلو بات کرتے کرتے بات بڑھ گئی، فیملی تک پہنچی، فیملی نے چلو جی آپس میں میل ملاپ کیا، دونوں فیملیز نے ہوا، تو اس لڑکے نے بات یہاں تک پہنچ گئی کہ منگنی تک ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب منگنی ہو گئی ہے، 5-6 مہینوں میں یہ سارا واقعہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب 5-6 مہینے بعد ہوا یہ کہ وہ لڑکے کا اب دل بھر گیا ہے اس لڑکی سے۔ اب اس لڑکے نے کیا کیا، اس لڑکی کو چھوڑ دیا، اسٹریٹ اوے اس لڑکی کو کہہ دیا میں نے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ چلو بیچ میں ان کی لڑائی جھگڑا بھی ہوتا، جو بھی تھا وٹ ایور، لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں اس میں ایک اور بڑا مسئلہ یہ تھا کہ بھئی یہ جو شادی ہونے کو تھی نا، یہ ایک پسند کی شادی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس لڑکے نے نہ کر دی جی۔ اس بہن نے مجھے کالز کی، میسیج کر رہی ہیں وہ بہن، چلو اس بہن کی دلیری کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، خداوند اس بہن کو بلیس کرے اور اس بہن کے فیوچر کو بلیس کرے، اٹس مائی پریئر۔ تو اس بہن کو میں نے چلو دعا کی، میں نے پریئر کی اس بہن کے لیے، اس کو دلاسا دیا، حوصلہ دیا، تسلی دی۔ مجھے بھی دکھ تھا یہ سن کر، بڑا دکھ ہوا کہ اس طرح نہیں تھا ہونا چاہیے، لیکن میں چاہتا ہوں یہ اس ویڈیو کے ذریعے کہ اگر آپ شادی نہیں تھے کرنا چاہتے تو آپ اس ریلیشن شپ میں نہ آتے، اگر آپ شادی نہیں تھے کرنا چاہتے تو آپ اپنی فیملی کو ہی نہ بتاتے، منگنی ہی نہ کرواتے۔ بھائی یہ کدھر کا آپ کا، یہ کس طرح کا آپ کا یہ پیار تھا جو آپ نے اس بہن کے ساتھ منگنی بھی کروا لی اور بعد میں ہوا یہ کہ آپ نے وہ رشتہ توڑ دیا، یہ بتا دیا جی میں نے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ 5-6 مہینے خوب باتیں کر کے بعد میں آپ کا دل بھر گیا، یہ پیار ہے؟ بائبل میں لکھا ہے جس کو اچھی بیوی ملی اسے تحفہ ملا۔ اس کو تھوڑا سا گھما لیں، بائبل میں اس کو اس طرح لکھا ہے نا، جس کو اچھی بیوی ملی اس کو تحفہ ملا۔ اس کو تھوڑا سا گھما لیں، جس کو اچھا شوہر ملا اس کو تحفہ ملا۔ میری بہن، خدا نے آپ کو ہوا بنایا تو خدا نے آپ کے لیے آدم بھی رکھا ہے، اور میرے بھائی خدا نے آپ کو آدم بنایا تو آپ کے لیے ہوا بھی رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ جگہ جگہ منہ نہ مارتے پھرے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں نا، خداوند کی نگاہ سب پر ہے، خداوند سب کو دیکھ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے۔ اس طرح کی حرکتیں کرنے سے باز آ جائیں، یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ ایک لڑکی کے لیے اس طرح کے پروسیس میں سے گزرنا اٹس ویری ڈیفیکلٹ، ٹھیک ہے۔ تو اب تو وہ بہن ہی جانتی ہے اس کے ساتھ کیا چل رہا ہے یا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تو یورپ میں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ذہن میں یہ خماری ہے کہ جی میں یورپ میں ہوں اور مجھے تو اور رشتے مل جائیں گے، مجھے تو اس سے بھی اچھا رشتہ مل جائے گا، کوئی ڈاکٹر مل جائے گی، کوئی اچھا اور اچھا رشتہ مل جائے گا۔ اور ہمارے لوگوں کی مینٹیلٹی بھی یہی ہے، پیسوں کے پیچھے مر جاتے ہیں، اچھے گھر کے پیچھے مر جاتے ہیں، اپنی بیٹیوں کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں، اپنی بیٹیوں کی زندگی تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ پیسہ دیکھتے ہیں، اچھی گاڑی دیکھتے ہیں، گھر بنگلہ دیکھتے ہیں، شادی کر دیتے ہیں۔ بعد میں یہ نہیں دیکھتے لڑکا کیئر کرے گا کہ نہیں، ہماری بیٹی کی عزت کرے گا کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جو لڑکا ہوتا ہے وائلنٹ نکل آتا ہے، اگریسو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عزت نہیں دیتا، بعد میں روتے ہیں۔ میں بتانا نوجوانوں کو بھی یہی چاہوں گا، بہنوں کو، بھائیوں کو، اگر آپ کسی ریلیشن شپ میں جاتے ہو تو اس کو پہلے پرکھو، ٹائم دو، کسی ریلیشن شپ میں جانے سے پہلے اس کو ٹائم دو۔
दूसरा, मैं फैमिलीज़ को भी यही कहूँगा कि जो फैमिलीज़ हैं वो भी किसी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए पहले वक़्त दें। क्या ये रिश्ता हमारी बेटी के लिए दुरुस्त है? क्या ये लड़का हमारी बेटी को कल को इज्जत देगा, प्यार करेगा हमारी बेटी को? बाइबल में लिखा है मर्द और जो औरत है जब इनका निकाह होता है, जब शादी होती है तो वो एक तन होते हैं, एक जिस्म होते हैं। ठीक है, बाइबल में लिखा है जब मंगनी हुई यूसुफ और मरियम की तो फरिश्ता क्या कहता है उसको? फरिश्ता यही कहता है अपनी बीवी को अपने यहाँ लाने से ना डर। अब उस लड़के की मंगनी हो गई है तो भाई अपनी बीवी को कैसे वो छोड़ सकता है? ठीक है, अब वो उसकी बीवी है अकॉर्डिंग टू बाइबल। ठीक है, उसकी वाइफ है वो, तो उसे कह रहा है जी मैंने नहीं अब शादी करनी। ठीक है, तो टाइम दे अपने रिश्ते को। ठीक है, परखें उसको, समझें कि ये जो लड़का आपकी ज़िंदगी में आया है खुदावंद की तरफ से है या ये जो लड़की मेरी ज़िंदगी में आने जा रही है ये खुदावंद की तरफ से है। बड़ी गौरतलब बात है मेरे बहनों भाइयों, सोचिए समझिए इस बात को। ठीक है, और ऐसी जगह जगह मुंह ना मारते फिरें। ठीक है, तो लड़कों के लिए स्पेशली यही मैं कहूँगा, जगह जगह मुंह ना मारें। खुदावंद ने अगर आपको आदम बनाया है तो खुदावंद ने आपके लिए अच्छी हवा भी रखी है, अच्छा तोहफ़ा रखा हुआ है। अपना तोहफ़ा अगर लेना चाहते हैं, अच्छा तोहफ़ा लेना चाहते हैं तो खुदावंद को कहें कि खुदावंद जो मेरी ज़िंदगी में वाइफ आए वो तेरी तरफ से हो। बहनें भी यही कहें खुदावंद जो मेरा शोहर हो वो तेरी तरफ से हो। ठीक है, सो ध्यान रखें और खुदावंद के हजूर अपने आप को रखें और दुआ करते रहें। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।